وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس. کن کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین یہود کی طرف. یعنی یہود میں سے وہ لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے پاس آتے ہیں، اور کم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سبھی ہیں. قالو، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. اور ان کے ایمان کا حال کیا ہے؟ وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ. یعنی وہ ایمان لانے والے نہ تھے اور ایمان کے ساتھ نہ آئے، بلکہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا. وہم قد خرجوا بہ، اور وہ تحقیق نکلے ساتھ اس کے. کس کے؟ کفر کے. یعنی خواہ وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کی مجلس میں اسلام کا اقرار بھی کریں یا اظہار بھی کریں، تو ان کا اسلام قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ دلوں میں کفر چھپا کر آئے اور اسی کفر کے ساتھ واپس گئے. ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی، یعنی وہ ایمان والے نہیں. اور یہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے بھی کیوں تھے؟ جب وہ مومن نہیں تھے تو پھر ایمان کا اظہار کیوں کرتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بظاہر وقتی طور پر اسلام کا اظہار اس لیے کرتے کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر جلد ہی اپنے کفر کا اقرار بھی کر لیتے یا کفر کو بھی ظاہر کر دیتے. جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام سے پھر جائیں. تو وہ یہ حرکت اس لیے کرتے تاکہ اپنے رویے سے دوسروں کو بھی، یا اسلام میں جو مخلص لوگ نئے نئے داخل ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کریں اور اسلام سے پھیر دیں. یعنی ان کا ایسا کرنا دراصل اسلام کے خلاف ایک سازش اور چال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر رکھ دیا. اور جیسے کہ دیگر منافقین کا حال کھل گیا، قرآن پاک میں بارہا پڑھتے ہیں کہ منافقوں کی منافقت چھپی نہ رہی بلکہ ظاہر ہو گئی. تو ان کا حال بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے. عالم اسم تفضیل ہے، یعنی بہت زیادہ جانتا ہے. جیسے اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. بما کانوا یکتمون، اس چیز کو جو وہ چھپاتے تھے. کیا؟ کفر. یعنی اپنے دلوں میں جس کفر کو چھپائے ہوئے وہ آپ کے پاس آتے تھے، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں تھا. تو اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ کسی بھی انسان کے دل کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم وہ بن کے نظر آ سکتے ہیں جو ہم حقیقت میں نہیں، لیکن ہمارا ایسا کرنا ہمیں فائدہ نہ دے گا، کیونکہ اسلام کا معاملہ، دین کا معاملہ، نیکی کا معاملہ، یعنی نیک بننے کا معاملہ، یہ بندوں کے ساتھ نہیں، دراصل اللہ کے ساتھ ہے. اور جب تک کوئی شخص اللہ کو راضی نہ کر لے تو محض بندوں کو مطمئن کرنے سے کام نہ چلے گا. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو زبان اور دل کے درمیان موافقت پیدا کرنی چاہیے. ان دونوں کی باہمی مخالفت سے بچنا چاہیے. انسان زبان سے وہی کہے جو اس کے دل میں ہے، کیونکہ اللہ صرف زبان کی بات نہیں سنتا بلکہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اور اگر کوئی شخص دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پہ کچھ اور لاتا ہے تو اس کا یہ اختلاف قلب و زبان اللہ کے علم میں ہے، اور اس پر اللہ اس کا حساب لے گا.